الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم محرم کے مہینے میں ہیں۔ محرم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ محرم کا مہینہ انتہائی بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے، لیکن اس کو جو عزت، عظمت اور رفعت حاصل ہوئی ہے، یہ کسی خاص واقعے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ماہ محرم کو اللہ پاک نے یہ خصوصی عزت، عظمت اور حرمت عطا فرمائی ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اس آیت کریمہ کے اندر اس جانب اشارہ فرمایا ہے۔ ماہ محرم کے اندر روزہ رکھنے کی خاص طور سے فضیلت آئی ہے۔ اب یہ فضیلت پورے ماہ محرم کے ساتھ بھی ہے، اور ماہ محرم کے خاص دن یوم عاشورہ کے ساتھ بھی خاص ہے۔ یوم عاشورہ سے مراد ہے ماہ محرم کی 10ویں تاریخ۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ، اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ تو ماہ محرم کے اندر روزہ رکھنے کی عمومی فضیلت بھی ہے، اور یوم عاشورہ کے روزے کی خصوصی فضیلت بھی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے دونوں طرح کی احادیث پیش کرتا ہوں۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام عند اللہ بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، کہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ وہ ماہ محرم کا روزہ ہے۔ یعنی رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد اگر کسی روزہ رکھنے کی فضیلت زیادہ افضل اور بہتر ہے، وہ ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ اسی طرح غنیۃ الطالبین کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم فلہ 30 یوما، کہ جس آدمی نے ماہ محرم کا ایک روزہ رکھا، اس کو 30 روزوں کے برابر ثواب حاصل ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی فضیلت ماہ محرم کے اندر روزہ رکھنے کی ہے۔ لیکن یہ ماہ محرم میں عمومی فضیلت تھی۔ اب ماہ محرم کے اندر یوم عاشورہ کی خصوصی فضیلت، یوم عاشورہ سے مراد محرم کی 10ویں تاریخ، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور سے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا عاشورا وخالفوا فیہا الیہود فصوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس کے اندر یہود کی مخالفت کرو، بس اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھو اور ایک دن بعد میں روزہ رکھو۔ چنانچہ اس لیے کہ یہود عاشورہ کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھتے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور کے اندر یہود کے ساتھ مخالفت کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو حکم فرمایا کہ عبادت جیسے معاملے کے اندر بھی یہود کی مشابہت ہمیں لازم نہ آئے، اس کی مخالفت ہونی چاہیے، لہٰذا تم عاشورہ سے ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو یا عاشورہ کے ایک دن بعد روزہ رکھو، یعنی یا تو روزہ 9 اور 10 تاریخ کا رکھو یا 10 اور 11 کا رکھو، تاکہ اس میں یہود کے ساتھ مخالفت لازم آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا بھی اظہار فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ اب اس حدیث پاک سے ایک تو عاشورہ کے دن کی فضیلت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ دوسری اس سے بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے، دوسری اہم بات اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو۔ دیکھیے، یہ روزہ رکھنا ایک عبادت کا کام ہے۔ جب عبادت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کرنے کا حکم فرمایا، تو دیگر معاملات اور امور کے اندر بدرجہ اولا ہمیں ان کی مخالفت کرنی چاہیے، اور ہم پر ان کی مخالفت کرنا لازم ہے۔ اب یہ عاشورہ، جب آپ یہ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے، یعنی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو، اس سال ماہ محرم کی 10ویں تاریخ 19 اگست 2021 بروز جمعرات کو ہے، لہذا آپ حضرات جب عاشورہ کا روزہ رکھیں گے تو آپ 18 اگست
اور 19 اگست 2021 کو روزہ رکھیں، یا 19 اگست اور 20 اگست 2021 کو روزہ رکھیں، تاکہ اس حدیث پاک پر عمل ہو جائے۔ عاشورہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو آدمی یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر نفقہ کے اندر وسعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے اوپر رزق کے اندر وسعت فرمائیں گے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص مال کے اندر وسعت پیدا کرنے کی نیت سے اس حدیث پاک پر عمل کرے گا تو اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کے رزق کے اندر وسعت ہو، اس کے مال اور عزتوں کے اندر وسعت ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کے اندر وسعت کرے، یعنی ان کو پہلے کے مقابلے میں اچھا کھانا کھلائے۔ اب ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو پہلی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، اس حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی ہے، یعنی یہ شہر اللہ المحرم، کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات عزت، عظمت، قدرت والی ہے، رفعت والی ہے، تو جس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی، یقیناً وہ مہینہ بھی عزت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ لیکن بہت سے ہمارے حضرات ہمارے اس معاشرے کے اندر اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں معاذ اللہ، اور اس مہینے کے اندر شادی کرنے کو اور کوئی اہم تقریب کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ان کی یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو عزت والا، عظمت والا فرما رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر اس مہینے کو منحوس سمجھ کر اس کے اندر شادی نہیں کرتا ہے، یا شادی کو پیچھے ڈالتا ہے، یا کوئی اہم تقریب نہیں کرتا ہے، تو وہ گویا کہ ایک غلط نظریہ کو اپنے اندر جگہ دے رہا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ جب یہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے تو اس کے اندر جو کام کیا جائے گا اس کام کے اندر بھی برکت پیدا ہوگی، اور وہ کام آدمی کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔